يا ربي أنت الغفار، يا ربي أنت القهار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے قابل احترام معزز اور مکرم بھائیوں، اسلام کی محبت رکھنے والے، قرآن شریف کی چاہت رکھنے والے، جنت کا شوق رکھنے والے اور جہنم سے ڈرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی تڑپ رکھنے والے میرے خوش نصیب اور سعادت مند بھائیوں، اعلان کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آج کا موضوع انشاءاللہ ہوگا وضو کا مسنون طریقہ اور اس کے فضائل۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین عربی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، اور جس زبان میں دین آیا وہ عربی زبان ہے، تو اس کی ساری اصطلاحات عربی میں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں طہارت تو عربی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں وضو تو عربی کا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں غسل تو عربی کا لفظ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا متبادل دوسری زبانوں میں موجود ہو، ہے نا۔ جیسے جب وضو کہتے ہیں تو وضو کا معنی ہندی میں یا اردو میں کیا بنتا ہے، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں، وضو ہی کہتے ہیں، اور اس وقت ہم وہ تصور کرتے ہیں کہ وہ عمل جو ہم صلاح پڑھنے سے پہلے کرتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے اعضاء کو، ہاتھوں کو، چہرے کو اور پیر کو صاف کرتے ہیں، وہ وضو کہا جاتا ہے۔ لیکن وضو عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنا ایک معنی رکھتے ہیں اور اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ وضو یہ وضاء سے ہے، اس کے معنی چمک اور روشنی کے ہوتے ہیں۔ وضو ایسی چیز جو چمک کا سبب بنے، روشنی کا سبب بنے، صفائی کا سبب بنے، صفائی کا ذریعہ بنے، پاکی کا ذریعہ بنے، تو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے زبان کے اعتبار سے وضو، اور شریعت کے اعتبار سے وضو آپ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو دھل لو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھل لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو دھل لو ٹخنوں سمیت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختصر طور پر ذکر فرمایا وضو کا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر وضو کر کے صحابہ کرام کو دکھایا، اور اس طرح صحابہ کرام وضو کیا کرتے تھے۔ حدیث میں بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ کسی کی صلاۃ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب اسے حدث ہو، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ اب اس میں 3 لفظ عربی کا آیا، صلاۃ، حدث اور وضو، ہے نا۔ صلاح کو ہمارے یہاں بدل دیتے ہیں نماز سے، نماز کہہ دیتے ہیں، اور وہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، چرچے میں ہے کہ صلاح جو اصل لفظ تھا وہ غائب ہو گیا۔ اور جب کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نماز یہ فارس سے آیا ہے، اور یہ فارسیوں کی عبادت تھی۔ بہرحال اب اس کا تصور بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں، تو نماز اس طرح اگر کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن صلاۃ بہرحال اس سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حدث۔ حدث کہتے ہیں وہ معنوی نجاست، وہ گندگی جو ظاہر نہیں ہے لیکن معنوی ہے، جس کو ختم کیے بغیر ہم صلاۃ ادا نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں حدث۔ ایک ہوتی ہے نجاست جو ظاہری ہے، جیسے پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، حیض کا خون لگ گیا، اور بھی کوئی گندگی لگ گئی، یہ ظاہری گندگی ہے جسے ہم پانی سے دھو کے صاف کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ نجاست ہے جو معنوی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ جب ہم اسے ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہوتے ہیں، تو اسے حدث کہا جاتا ہے۔ اور یہ کچھ چیزوں سے ختم ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ چیزیں آ جائیں تو ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وضو توڑنے والی
چیزیں یا نواقض وضو جسے کہا جاتا ہے، جیسے آدمی سو گیا، گہری نیند، ہوش و حواس ختم ہو گئے، یا اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکل گئی ہے نا، یا اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھا لیا، یا اسی طرح سے شرمگاہ کو اس نے شہوت کی حالت میں یا کپڑے کے بغیر اس نے ہاتھ لگا لیا، تو ان چیزوں سے اس کو حدث طاری ہو جاتا ہے اور وضو اس کا ختم ہو جاتا ہے، نئے سرے سے اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حدث کی حالت میں ہو تو اس کی صلاح قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صلاح طہارت کے بغیر قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی صدقہ مال غنیمت میں چوری کیے ہوئے مال سے قبول کرے گا۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مال غنیمت میں سے چوری کر لے اور اس کے بعد جا کے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص صلاح پڑھے اور طہارت کے بغیر پڑھ لے تو اللہ کے ہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ طہارت صغریٰ بھی چاہیے اور طہارت کبریٰ بھی چاہیے، یعنی غسل بھی ہونا چاہیے اور وضو بھی ہونا چاہیے، بڑی طہارت بھی ہونی چاہیے اور چھوٹی طہارت بھی ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ۔ یہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کا تب حکم دیا گیا ہے جب میں صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کروں، جب میں صلاۃ پڑھنا چاہوں تب وضو کا حکم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے تشریف لائے، صحابی پانی لے کے آئے کہ آپ وضو کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا پھلکا ہاتھ پیر دھویا اور آپ نے پوری طرح سے وضو نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے وضو کا حکم تب دیا گیا ہے جب میں صلاۃ پڑھنا چاہوں۔ تو یہ فرضیت کا وقت آپ بتا رہے ہیں، اگر مستحب طور پر کوئی ہر وقت باوضو رہے تو یہ بہت اچھی حالت ہے، بہت اچھی حالت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ تھے اور ہر وقت کے لیے، ہر شخص کے لیے آپ نمونہ تھے اور ہر ایک کے اعتبار سے آپ احکام کو بتایا کرتے تھے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر وقت آپ کو باوضو رہنا ہے تو ظاہر بات ہے یہ امت کے لیے مشقت کا سبب ہوتا، اور آپ نے اس مشقت کو ختم کر دیا ہے۔ اس دین اسلام میں مشقت نہیں ہے بلکہ آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کا تب حکم دیا گیا ہے جب میں صلاۃ پڑھنے کا ارادہ کروں، یہ صلاۃ نفل ہو، یہ صلاۃ فرض ہو، یہ صلاۃ سنت ہو، کوئی بھی صلاح ہو، جب صلاۃ پڑھنا ہو تبھی آپ کو وضو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ یہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ صلاح کی چابی طہارت ہے۔ چابی کے بغیر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکتے، یعنی یہ لازمی چیز ہے، اس کے بغیر آپ صلاح نہیں پڑھ سکتے۔ تو صلاۃ کی چابی ہے طہارت، اور صلاۃ میں ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں اللہ اکبر کہنے سے۔ تحریمہ تکبیر ہے، یعنی جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے صلاح کے لیے نیت باندھ لی اور صلاح شروع کر دی، اس کے بعد ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئیں۔ اب کھانا نہیں کھا سکتے، اب پانی نہیں پی سکتے، اب بات چیت نہیں کر سکتے، اب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، ہے نا۔ جو بھی چیزیں صلاح کی حالت میں حرام ہوتی ہیں وہ اب حرام ہو گئیں جب آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ چیزیں حرام نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں حلال پھر کب ہوتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد۔ تو آپ نے کہا تکبیر سے، تکبیر تحریمہ ہے اور تحلیل سلام ہے۔ تکبیر کے ذریعے ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور سلام کے ذریعے ساری چیزیں پھر سے حلال ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے امت کے تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ صلاح کے بغیر، طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر صلاح ادا نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک آدمی کو اس کی طاقت ہو۔ اس کی طاقت کے حساب سے اس پر وضو ضروری ہے یا تیمم ضروری ہے یا اس کا بدل ضروری ہے، تو طہارت کے بغیر صلاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے فضائل آئیے دیکھتے ہیں، فضائل کیا کیا ہیں وضو کے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت لیتے ہیں جو حدیث آپ لوگ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ میرے بھائی
پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری پاکی میں غسل اور وضو طہارت، یہ ظاہری ہے، آدھا ہو گیا، اور آدھا معنوی ہے، دل کو شرک سے پاک کرو، دل کو نفاق سے پاک کرو، دل کو حسد اور بغض اور کینہ سے پاک کرو، دل کو ہر طرح کی معنوی خرابی سے پاک کرو، وہ توبہ کے ذریعے سے اور یہ پانی کے ذریعے سے۔ تو طہارت یہ نصف ایمان ہے، یہ وضو کے فضائل میں سے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ مٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں بندے سے، اور کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم نہیں ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ان گناہوں کی معافی کا ہمارے لیے انتظام کر رکھا ہے کہ ہر جو ہے 5 وقت کی صلاح آتی ہے، اور صلاح سے پہلے وضو آتا ہے، اور وضو کرتے ہیں تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا بندہ یا اسلام والا بندہ، مومن یا مسلمان، جب وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے دھونے کے ساتھ میں چہرے کے ذریعے سے جو جو غلطیاں اور خطائیں اس سے ہوئی ہیں، پانی کے قطرات کے ساتھ وہ غلطیاں بہہ جاتی ہیں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ غلطیاں بہہ کے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے دونوں کو ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں اور جو غلطیاں کیے ہیں وہ ہاتھوں سے بہہ جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے ذریعے سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ پیر دھوتے ہوئے پانی کے قطرات کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ غلطیاں کہاں کہاں سے ہو سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اس میں آپ کی آنکھیں ہیں، اس کے بعد کان کا مسح ہے، یہ بھی چہرے میں ہے، سر، یہ ساری چیزیں چہرے میں، اور چہرے ہی سے زیادہ تر زبان سے غلطی ہوتی ہے، نہ آنکھوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری غلطیاں وضو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہاتھوں کے ذریعے آدمی کوئی چیز لیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز پکڑتا ہے، کوئی چیز چھوتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہاتھوں کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھ دھوتے ہوئے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، پیر چل کے جاتا ہے جہاں نہیں چل کے جانا چاہیے، تو پیروں کو دھوتے وقت وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا انتظام ہو گیا۔ تو جب اس سے بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، جو آدمی وضو اور صلاح کا پابند ہے اس کے گناہوں کی صفائی کا اور پاکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائی، آپ کسی گھر میں رہتے ہیں جب، تو اگر اس گھر میں آپ صفائی نہ کریں، روزانہ صبح شام صفائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اگر چھوڑ دیں کئی ہفتے تک صفائی نہ ہو تو کیا حالت ہو جائے گی؟ ایسے ہی گناہوں کی جب بار بار معافی ہوتی رہتی ہے، صفائی ہوتی رہتی ہے، تو جو ہے صاف رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر جو چھوڑ دیتا ہے جو بندہ، تو اس پر تہ بتہ گندگیاں اور گناہ جمع ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گندگی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اسے معمولی بندہ نہ سمجھے۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم اور حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی طرح سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ جو آدمی اس طرح وضو کرے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو صلاح کی طرف چل کے جاتا ہے اور جو صلاح پڑھتا ہے وہ اوپر سے اس کو زیادہ مل جاتا ہے۔ وضو سے معافی ہو گئی، اور اس کے بعد صلاح کی طرف، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ گناہ مٹتے ہیں اور درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب صلاح پڑھتا ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ پورا کا پورا اس کے لیے زائد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس کو اس طرح سمجھو۔ بہت زیادہ جو ہے کبھی کبھی یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا سارا وضو کر لیا اور اتنے سارے گناہ تو ہمارے چلے گئے، کچھ بچے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ بہت مشہور حدیث سنی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ایک طرف ایک پلے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں ساری چیزیں، دنیا زمین و آسمان رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سارے ایمان والوں کا عمل تولا جائے گا، ہے نا؟ کوئی ایمان والا ایسا بھی ہوگا جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جبکہ کوئی ایمان والا لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان والا ہو نہیں سکتا۔
ہے کہ بات کی نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہی مسلمان ہوتا ہے. تو ہر ایمان والا لا الہ الا اللہ والا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا بہت زیادہ وزن ہے. لیکن کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ والی نیکیاں کم ہو جائیں گی. تو ہے کچھ حکمت، ہے کوئی سمجھنے کی چیز کہ نہیں سمجھنے کی چیز؟ سمجھنے کی چیز ہے. سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا تھا، کیسے سمجھا تھا، کتنا اس پر عقیدہ تھا، کتنا اس پر اطمینان تھا، کتنا جو ہے اس پر وہ قائم رہتا تھا، کس قدر جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معاملے میں جو سنت تھی اس کی پیروی کرتا تھا، کس طرح چھوٹی بڑی چیزوں کا لحاظ کرتا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھتا ہے یا اس کا بھی وزن کم ہو جاتا ہے. یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ وضو گناہوں کو معاف کرتا ہے جب آپ وضو اسی طرح کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی طرح سے آپ کے دل میں وضو کی محبت ہو، اسی طرح سے آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں، مجھے اس کے ذریعے سے پاکی چاہیے. آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا ہو، آپ نے شہادت پہ اسے ختم کیا ہو، اس دوران جو تقاضے ہوں ان تقاضوں کو پورا کیا ہو، پانی میں فضول خرچی سے آپ بچے ہوں. تو وہ ساری چیزیں جب آپ اپناتے ہیں تب اس کے سارے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہیں فوائد بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں، فوائد بھی کم ہوتے چلے. صرف گلی کے نکڑ پہ یا چوراہے کے کونے پر دکان کھول لینا ہی کافی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کی دکانیں کونے پہ ہوتی ہیں، لیکن کیا سب کی کمائی ایک طرح ہوتی ہے؟ ایک آدمی جو اس دکان کو اسی انداز کی رکھتا ہے، جو لوگوں سے تعلقات، اس کے اخلاق، ایڈورٹائز، مطلب بہت ساری چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. تو اسی لیے کوئی چیز سمجھنے میں سمجھیں کہ اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ ایک چیز کو لے کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ساری چیزیں بس اسی سے حاصل ہو گئیں. میرے خیال سے بات واضح ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص وضو کر لے ایسے ہی جیسے انہوں نے کر کے دکھایا تھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور چل کے جانا اور صلاح پڑھنا یہ پورا کا پورا زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر یہ وضو کرنے کے بعد آدمی وضو کو خالی نہ رکھے بلکہ اس کے ذریعے سے فرض یا نفل کچھ نہ کچھ ضرور ادا کر لے وضو کے بعد تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ وضو کر کے دکھاتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور ان 2 رکعتوں میں کوئی اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے سوائے اس کے جو صلاح کے اندر ہے، یعنی تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ ساری چیزیں جو صلاح کے اندر ہیں، کوئی وسوسہ اس کے دل میں نہ گزرنے پائے، کوئی خیال ادھر ادھر کا نہ آنے پائے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے وضو کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہے. اکثر حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم یا صحیح مسلم میں اور اس کے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی یہ صحیح احادیث میں سے ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں اور جس کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول. صحابہ تو اس کے حریص تھے، شوقین تھے، لالچی تھے، ہر وقت یہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ گناہ کس سے مٹے، درجہ کس سے بلند ہو. تو انہوں نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف زیادہ زیادہ قدموں کے ساتھ چل کے جانا، اور ایک صلاح کے بعد دوسرے صلاح کے انتظار میں رہنا، یہ سرحد کی پہرے داری ہے، یہ سرحد کی چوکی داری ہے، یہ سرحد کی چوکی داری ہے. سرحد کی چوکی داری، اسلامی سرحدوں کی حفاظت بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگواری کے باوجود جو وضو کرے، جو آدمی صلاح کی پابندی کرے، ایک صلاح کے بعد دوسرے صلاح کے انتظار میں رہے، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف چل کے جائے، یعنی گھر میں نہ پڑھ لیا کرے فرض بلکہ مسجد کی طرف جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو وہ شخص گویا سرحد کی چوکی داری میں لگا ہوا ہے. شیطان اس سرحد سے داخل نہیں ہو سکتا اور اسے گمراہ میں نہیں لے کے جا سکتا. اسی طرح سے وضو کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے. اور چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا. بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کوئی؟
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اور بہت بلند اور بہت میٹھی آواز تھی، بہت صاف ستھری آواز تھی۔ اسی لیے جب صحابی نے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اذان کو، تو اللہ کے نبی نے بلال کو بلایا اور کہا بلال کو سکھاتے جاؤ اور یہ بلند آواز سے اذان پکارتے جائیں۔ تو یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو کہتے ہیں، اسی لیے ان کو آسمان کا منادی بھی کہا جاتا ہے کہ آسمانی جو ہے پکارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال، اسلام میں تم نے جو ایسا عمل کیا ہو جس کے بارے میں تمہیں اللہ سے بڑی امید ہو کہ اس عمل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت اجر و ثواب دے گا، وہ عمل مجھے بتاؤ۔ ایک آدمی اپنے کسی عمل کے بارے میں بڑا پر امید ہوتا ہے کہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے یہ میرا عمل برباد نہیں ہوگا، ہے نا۔ اللہ سے اسے امید رہتی ہے کہ اللہ کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، چاہے ماں باپ کی فرما برداری کا مسئلہ ہو، چاہے غریب و یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، چاہے کسی مسکین کے ساتھ اور کمزور کے ساتھ اچھا سلوک ہو، یا کسی حاجت مند کی حاجت جو ہے پوری کرنے کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندہ کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے اور یہ عمل میرا بیکار نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی تمہیں اللہ سے بہت زیادہ امید ہے؟ کیونکہ جب میں نے جنت میں نے تمہارے پیروں کی آہٹ کو اپنے سے پہلے سنا ہے، میں نے جنت میں اپنے سامنے اپنے سے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ سنا ہے، تو آخر کون سا عمل ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل، ایک میرے پاس ایک خاص عمل ہے جس کے بارے میں مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ ہے کہ رات ہو یا دن ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے ضرور کچھ نہ کچھ صلاح پڑھ لیتا ہوں، وضو کو خالی جانے نہیں دیتا۔ اللہ جتنا مجھے مقدر کرتا ہے، رات ہو یا دن ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں اللہ جتنا مجھے مقدر کرتا ہے اتنا میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، کسی وضو کو صلاح کے بغیر خالی جانے نہیں دیتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اگر آدمی صلاح وضو خالی نہ جانے دے بلکہ ہر وضو کے ساتھ کچھ نہ کچھ صلاح بھی پڑھ لے، جس میں اللہ کے لیے قیام ہو، اللہ کے لیے رکوع ہو، اللہ کے لیے سجدہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے ہر عمل صلاح کے اندر جو ہے رکوع کی اہمیت، سجدے کی اہمیت، قیام کی اہمیت، پھر اس میں جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر جو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، پھر جو اللہ سے سرگوشی کی جاتی ہے، مناجات کی جاتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو یہ سارے فضائل اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو بہت بڑی چیز ہے، اور اسی لیے صلاح پڑھنے والوں کی بہت زیادہ قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طرح سے یہ حدیث بھی ہے جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم اور سنن نسائی اور حدیث کی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، اور جن 2 رکعتوں میں اس کے دل کی پوری توجہ موجود تھی، یہ نہیں کہ صلاح پڑھ رہا ہے اور دل تو ساری دنیا میں چکر لگا رہا، نہیں، دل پوری کی پوری صلاح پر تھی، عبادت پر تھی، ایسا وہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے قیام کیا ہوں۔ جو اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ بالکل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو صلاح میں، تو ایسے شخص کے لیے جنت لازم ہو گئی، جنت لازم ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وضو کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے وضو کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جب میدان محشر میں قیامت میں ساری قومیں اور ساری امتیں ایک ساتھ آئیں گی تو یہ ایمان والوں کی علامت ہوگی، ان کی نشانی ہوگی، ان کی پہچان ہوگی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو پہچانیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن نسائی اور حدیث کی اور کتابوں میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان گئے اور قبرستان میں آپ نے دعا پڑھی جو قبر کی زیارت کی دعا ہوتی ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله لاحقون بكم عن قریب لاحقون وددنا لو رأینا اخواننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا پڑھی، آپ نے ایمان والوں کی بستی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، یہ دعا کی کہ اے ایمان والوں کی بستی والوں،
ایک بستی زندوں کی ہوتی ہے، ایک بستی وفات پائے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو قبرستان یہ وفات پائے ہوئے لوگوں کی بستی ہے۔ آپ نے کہا تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور انشاءاللہ قریب ہی ہم بھی تم سے مل کے آنے والے ہیں۔ تو یہی ہے قبر کی زیارت کا مقصد۔ قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی یاد کیا جائے کہ ہم بھی یہیں آنے والے ہیں، یہ لوگ ہم سے پہلے گزر گئے، ہم کو بعد میں آنا ہے، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو وہاں ان کے لیے دعا کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا، یہ قبر کی زیارت کا شرعی طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ طریقے یا تو بدعت ہیں یا تو شرکی ہیں۔ اگر کوئی قبر کی زیارت کے لیے اس لیے جائے، سمجھے کہ قبر پہ جو دعا کروں گا زیادہ قبول ہوگی، یا قبر والے کا فیض مجھے ملے گا، یا قبر سے مجھے برکت آئے گی، تو یہ بدعت ہے۔ اور اگر کوئی قبر پہ جا کر کے قبر والے کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرے تو یہ بدعت ہے۔ اور اگر کوئی قبر والے سے کہے کہ اللہ سے میرا کام کروا دو تو یہ شرک ہے، کیونکہ مانگ رہا ہے قبر والے سے، قبر والے سے کہہ رہا ہے مجھے اولاد دے دو اللہ سے لے کر کے، تو مانگ رہا ہے قبر والے سے، اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے نا، یہ شرک ہے۔ یا ڈائریکٹ قبر والے ہی سے کہے اللہ کو جانے ہی نہ، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں بابا نے یہ دیا اور فلاں بابا نے دیا، تو یہ شرکی زیارت ہے۔ بہرحال زیارت قبر کی 3 صورتیں، ایک تو یہ کہ آدمی سنت کے مطابق زیارت کرے، اور یہ کہ بدعت کے حساب سے زیارت کرے، اور ایک ہی شرک کے حساب سے زیارت کرے۔ شرک سب سے خطرناک ہے، بدعت اس سے کم خطرناک ہے، اور سنت محفوظ طریقہ ہے، اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری چاہت ہے کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا، میری چاہت ہے کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کہا انتم اصحابی، آپ تو میرے ساتھی ہو، آپ تو میری صحبت میں رہنے والے ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں، یعنی میرے بعد آئیں گے، میرے بھائی اس میں ہم ہیں، آپ لوگ۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنا بھائی کہا، کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ جن کو آپ نے دیکھا نہیں، ان کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ کیف تعرف من لم یأت من امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ پہ ایمان لایا تھا، یہ آپ کی شریعت پہ چلتا تھا، یہ آپ کی سنتوں کو تلاش کرتا تھا، کیسے آپ ان کو پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر کچھ گھوڑے ہوں اور وہ کالے سیاہ گھوڑے ہوں، اور ان کے بیچ میں کوئی گھوڑا ایسا ہو کہ جس کا چہرہ سفید ہو، جس کے پاؤں میں سفیدی ہو، جس کے چاروں پیر میں سفیدی ہو، یا 3 پیر میں سفیدی ہو، یا چہرے میں سفیدی ہو، ان کالے کلوٹے گھوڑوں کے بیچ میں گھوڑا پہچانا نہیں جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لیا جائے گا، کالے گھوڑوں کے بیچ میں ایک سفید گھوڑا، یا پورا سفید نہیں لیکن اس کے چہرے پہ سفیدی ہے اور اس کے پیروں میں سفیدی ہے، پہچان لیا جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، اور اس سے میں پہچان لوں گا، اور میں ان کی ضیافت کے لیے، انہیں پانی پلانے کے لیے حوض کوثر پہ پہلے سے پہنچا رہوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ آپ امت کی ضیافت کے لیے جب سب لوگ پیاسے ہوں گے، سورج قریب بالکل آ جائے گا تو آپ پانی پلانے کے لیے پہلے سے پہنچے رہے ہوں گے، جبکہ جو شرف والا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو عظیم ہوتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہونے کے باوجود رحمت اور سب کا خیال رکھنے والے اور سب کے ساتھ مہربانی کرنے والے، وہ آپ پہلے سے پہنچے رہیں گے۔ کہتے ہیں انا فرطہم علی الحوض، میں حوض پہ پہلے سے پہنچا رہوں گا۔ اور میرے بھائیوں، پھر آپ نے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو حوض سے بھگا دیا جائے، وہیں فوراً آپ نے یاد دلایا، آپ نے کہا میرے حوض سے کچھ لوگوں کو دھتکارا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی اپنا حوض بناتا ہے اپنے اونٹ کو پلانے کے لیے، اپنے اونٹ کو پلانے کے لیے، اور جب اجنبی اونٹ، بھٹکے ہوئے اونٹ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں تو ان کو بھگا دیتا ہے کہ یہ میرے اونٹ نہیں ہیں، یہ اجنبی اونٹ ہیں، یہ کہیں اور سے آ گئے ہیں، ان کو بھگا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں کو فرشتے وہاں سے بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو بھگائیں گے۔
میں بلاؤں گا، ہلما ہلما، ادھر آؤ ادھر آؤ، میں آواز دوں گا، لیکن فرشتے مجھ سے کہیں گے انہم بدلوا بعدک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، آپ کے دین میں تبدیلی کر لی تھی، اس پہ باقی نہیں رہے تھے جس دین کو آپ چھوڑ کے گئے تھے، جو دین آپ سکھا کے گئے تھے، جس دین کی آپ تعلیم دے کے گئے تھے، اس دین پہ یہ باقی نہیں رہے تھے، ان لوگوں نے دین کو تو بدل لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی رحمت ہوگی؟ نہیں، مہربانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی رافت و رحمت کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے، اپنے متبعین کے لیے، اپنی سنت پہ چلنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو آپ کہیں گے سحقن سحقن، دور بھگاؤ دور بھگاؤ، بھلے وضو سے ہاتھ چمک رہا ہے، بھلے چہرہ چمک رہا ہے، بھلے پیر چمک رہا ہے، لیکن میری شریعت کو، میرے دین کو اس میں تبدیلی کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبدیلی برداشت نہیں کریں گے اور کہیں گے ان کو بھگا دو، ان کو بھگا دو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہماری نشانی ہوگی وضو، وضو کی وجہ سے ہاتھ چمکے گا، وضو کی وجہ سے پیر چمکے گا، وضو کی وجہ سے چہرہ چمک رہا ہوگا، لیکن یہ سب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، وضو کی فضیلت تب حاصل ہوتی ہے جب ہم بنیاد سے آخر تک ساری چیزوں پر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ ہمارا درست ہو، اللہ کے لیے اخلاص ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پوری طرح پیروی ہو، اس کے تقاضے کو سمجھا جائے، ان کمیوں کو، ان خلل کو دور کیا جائے جو کمیاں اس کو خرابی جو ہے میں بدل دیتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت اچھی چیز، آپ کے پاس بہت اچھا لباس ہے مثال کے طور پر، اس میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ اچھا لباس ہونے کے باوجود وہ اسے پورے لباس کو خراب کر دیتا ہے ایک چیز، یا اسی طرح سے بہت اچھا کھانا ہو لیکن اس میں کوئی ایک معمولی خرابی پورے کھانے کو پھینکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین کے بارے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بندہ خوش نہ ہو جائے کہ ایسا ہے کہ جیسا بھی چلتے رہو، جیسا بھی کرتے رہو، خلاص ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ جو ہماری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہیں اس بنیاد سے تو ادھر ادھر ہم منحرف نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کی فضیلت بتائی کہ وضو کی وجہ سے یہ ہماری پہچان ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ امت میں ہمیں پہچان لیا کریں گے۔ اسی طرح سے وضو کے فضائل میں سے ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے نور کا سبب بنے گا، اور جو ہے ہمارے لیے زیور، جنتی زیور کا ذریعہ بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک مومن کا زیور رہے گا قیامت کے دن، یا مومن کی روشنی رہے گی۔ اسی طرح سے اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ شیطان جو گرہ لگاتا ہے بندے کے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پچھلا حصہ قفا، عربی میں قفا کہا جاتا ہے، سر کا یہ ابتدائی حصہ ہے اور یہ پچھلا حصہ ہے نا، یہاں پر شیطان گرہ لگا کے چلا جاتا ہے اور وہ گرہ کھل جاتا ہے وضو کے ذریعے سے۔ آئیے وہ حدیث پوری سنتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے سر کے کنارے پر گرہ باندھ دیتا ہے۔ گرہ تو سمجھتے ہیں، کس کے باندھ دیتا ہے، گرہ باندھ دیتا ہے جب بندہ سو جاتا ہے، اور گرہیں کتنی لگاتا ہے؟ 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے سوتے رہو، بڑی لمبی رات ہے سوتے رہو، بڑی لمبی رات ہے سوتے رہو۔ یہ 3 گرہ لگاتا ہے، یعنی کوئی ایک بار آپ اٹھیں گے کان میں وہ گرہ کی آواز پہنچے گی اور پھر سو جائیں گے، ابھی لمبی رات ہے۔ دوبارہ پھر اٹھیں گے، پھر وہ گرہ کی آواز آئے گی، پھر سو جائیں گے، اور تیسرے بار سو گئے تو پھر اٹھنے کا چانس ختم ہے نا۔ 3 بار، اسی لیے وضو میں 3 بار دھوتے ہیں ہاتھ، اور بہت ساری چیزوں میں 3 ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ لگا کے جو ہے 3 گرہ جاتا ہے شیطان۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ بیدار ہو کر کیسے یاد کرنا ہے؟ سو کر اٹھنے کی دعا، یہ ذکر ہے۔ ہر جگہ کا ذکر کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہمارے لیے موجود ہے، اپنی طرف سے ذکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو کے اٹھے کون سا ذکر ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفیں، بڑائیاں، بزرگیاں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو زندہ کیا مرنے کے بعد، موت دینے کے، اسی نے موت دی تھی، یہ نیند موت کی بہن ہے، اسی نے یہ موت دی تھی، اسی نے زندہ کیا ہے، اس کی حمد ہے۔
اور پھر فوراً یاد کرنا ہے کہ پلٹ کے جانا ہے. ابھی ایک بڑی موت آنے والی ہے کہ جس کے بعد اس دنیا میں بیداری نہیں ہوگی, اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. تو یہ پہلا ذکر ہے. جب یہ ذکر بندہ کرتا ہے ایک گرہ ختم, کھل گیا, اس کا اثر ختم ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ وضو کرتا ہے تو پھر ایک گرہ اور کھل جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ صلاۃ پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں, اور اس کے بعد صبح بالکل پاکیزہ چست ہوتا ہے اور کسی طرح کا شیطانی اثر اس پر نہیں ہوتا, ورنہ اس کا نفس بگڑا ہوا ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے اور ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو وضو کے فضائل میں سے کیا ہوا کہ شیطانی لگائی ہوئی گرہ وضو کے ذریعے سے کھل جاتی ہے. تو یہ سب میرے بھائیوں وضو کے فضائل رہے. اگر ہم وضو کے حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو مختصر طور پر وضو کا کیا طریقہ ملتا ہے, میں وہ طریقہ بتا کے درس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارا تقریباً وقت ختم ہو گیا. وضو کا مختصر طریقہ, سب سے پہلے تو نیت کرے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. دل میں ارادہ کرے کہ صلاح مجھے پڑھنا ہے اور اس کے لیے مجھے طہارت کا حکم ہے, اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں وضو کرنے جا رہا ہوں. دل میں وہ نیت کرے. وہ نیت ایسی چیز ہے کہ اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود بخود حاضر ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وضو کرنے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں حاضر ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے کوئی تکلف نہیں ہے. وہ سارے لوگ پریشان رہتے ہیں نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ تکلف نہیں ہے نیت کے لیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے لیے خصوصی طور پر ہر مسئلے میں نہیں بتایا ہے. اکٹھا آپ نے بتا دیا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, جو آدمی جیسی نیت کرے گا ویسے ملے گا. آپ نے ہاتھ دھو لیا, منہ دھو لیا, چہرہ دھو لیا, پیر دھو لیا, اور آپ کی نیت کیا تھی, ہاتھ پیر میرا صاف ہو جائے, وضو کی نیت نہیں تھی, وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کی وضو کی نیت تھی جو مخصوص قسم کی طہارت ہے تبھی وضو ہوگا. تو پہلی چیز تو نیت کریں, اور اس کے بعد میں پھر بسم اللہ, اللہ کا نام لیں, اور اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں. دونوں ہتھیلیوں کو انگلیوں کے اندر خلال کر لیں تاکہ پانی پوری جگہ پہنچ جائے. اور اس کے بعد میں پھر آپ داہنے ہاتھ سے پانی لے کر کے منہ میں پانی لیں اور منہ میں حرکت دے کر کے کلی کر دیں. یہ 3 بار کلی کر لیں, اور اس کے بعد میں پھر جو ہے اسی پانی سے جو آپ نے پہلی بار لیا تھا اسی سے آدھا کلی کر لیں اور آدھے پانی سے ناک میں کھینچ لیں, یا الگ سے پانی لے کر کے ناک میں سانس کے ذریعے سے زور سے کھینچیں, اور اس کے بعد بائیں سے صاف کریں. دائنے سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے آپ اسے صاف کر دیں. اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو کلی کا عمل اور ناک سے پانی صاف کرنے کا عمل یہ بھی 3 بار کرنا ہے. اور اس کے بعد میں پھر اپنے جو ہے چہرے کو دھوئیں گے, اور اگر داڑھی گھنی ہے بہت زیادہ تو داڑھی میں خلال کریں گے, اور اگر گھنی نہیں ہے بلکہ چھوٹی ہے تو اتنا پانی ڈالیں گے کہ چمڑوں تک پہنچ جائے, یعنی دھونے کے برابر وہ ہو جائے گا, دھل لیا جائے گا. اور اس کے بعد میں اپنے داہنے ہاتھوں کو دھوئیں گے, یہ جوڑ کے سمیت, کہنی سمیت دھوئیں گے, کہنی کے اوپر تک اس کو دھوئیں گے 3 مرتبہ. پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح سے دھوئیں گے 3 مرتبہ. اس کے بعد سر کا مسح کریں گے, ہاتھ میں پانی سے ہاتھ بھگا لیا, سر کے ابتدائی حصے پہ رکھا اور اس کو لے گئے پیچھے کی طرف گدی تک لے گئے, اور پھر گدی سے واپس لے آئے وہیں ابتدائی حصے پر. سر کا مسح ہو گیا. پھر اسی پانی سے جو ہے کان کا بھی مسح کریں گے کہ کان کے اندرونی حصے میں اپنی انگلی اسی طرح سے پھراتے چلے جائیں گے جس طرح سے کان کی بناوٹ ہے, اور انگلی باہری حصے پہ انگوٹھے سے جو ہے مسح کر لیں گے نیچے سے اوپر کی طرف. تو اس طرح سے کان کا مسح ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں اپنے دونوں پیروں کو, پہلے داہنے پیر کو ٹخنوں سمیت, ٹخنا اس حصے کو کہتے ہیں جو دائیں بائیں ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے, ٹخنوں سمیت داہنے پیر کو دھل لیں گے, پھر اس کے بعد بائیں پیر کو دھل لیں گے. اس طرح سے وضو مکمل ہو جائے گا. تو یہ رہا وضو کا مختصر طریقہ. آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسے وضو کرنے والوں میں سے بنائے جن کو وضو کے سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا وسلم.